بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی قوم بد نصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیق اور تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح کئی بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، مگر ان مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرماتے، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ہی ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہرگز کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگائے ہوئے سوگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی اور 100 سال کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق بناتی، کوئی کہتا، اے نوح، اب تو بڑے ہی بن گئے ہو، حالانکہ تم پہلے کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم اس خشک زمین پہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ قسم قسم کی طعنے بازیاں کرتے اور بد زبانیاں کرتے رہتے، اور آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا سوار کروا دیا، اور خود آپ اور آپ علیہ السلام کے 3 فرزند سام، حام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 27 مومنین مرد و عورت، کل ملا کر 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جو کافرہ تھی اور آپ علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو روک کر فرمایا، تم دونوں کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں
کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم اسے ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام زمین پر اتر پڑے، اور آپ علیہ السلام کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی اور آباد ہو گئی، اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، وہ کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 برس پہلے ہی وحی کے ذریعے مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی یہ نشانی مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تندور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کروانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلادھار برستی رہی، اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ پھر اللہ نے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت 5 ماہ تک جودی پہاڑی پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں جانوروں کو آزاد کیا، اس پہاڑی پر اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے خام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یافس سے جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ علیہ السلام کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ حرارت پر ملی ہیں۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔